سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کتابوں کے حوالوں سے انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھولی بھالی امت صحیح راستے پہ آ جائے اور شخصیت پرستی نہ کرے، کسی شخصیت سے تعصب نہ کرے، پوجا نہ کرے، بلکہ ہر ایک کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر تولے اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو لے لے اور جو قرآن و سنت کے خلاف اس کو ترک کر دے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى في مقام آخر: إن تطيعوه تهتدوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ مسلسل تبلیغی جماعت کے تعلق سے کچھ باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آئیے مزید کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے بلا کسی تمہید کے میں رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے اور وقت کے پیش نظر میں بڑی اہم باتیں اور انکشافات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ اس سے میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے، کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح دنیا کے اندر کھڑی ہو اور مسلمان ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں اور کتاب و سنت کا غلغلہ، قرآن و سنت کا پرچم دنیا کے گوشے گوشے میں لہرائے۔ جس طرح مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں اور کتاب و سنت ہی کی بیس پر یہاں پر شرعی نظام قائم ہے، ہماری یہ جد و جہد اور ہماری یہ کوشش ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان صرف اور صرف قرآن و سنت کے اوپر متفق ہو کر اور قرآن و سنت کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اور دنیا کے گوشے گوشے میں روشنی، علم و حکمت کی پھیلائیں۔ ہم تفرقے، ہم فرقہ واریت، ہم جماعتیں، ہم گروہ اور ٹولیاں نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور ایک پلیٹ فارم پر کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کریں۔ یہی ہماری جد و جہد اور یہی ہماری مشن اور یہی ہماری تحریک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے گوشے گوشے میں حق کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج کل عام طور پر تبلیغی جماعت کے بارے میں لوگوں کا ایک تأثر اور لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور کتاب و سنت ان کا منہج ہے اور کتاب و سنت ہی ان کا نصاب ہے۔ مگر ہم جب تبلیغی نصاب کے اعمال اور اس کے منشور کے اوپر غور کرتے ہیں اور ان کے تبلیغی جماعت کے جو بانی اور مؤسسین ہیں، ہم جب ان کی باتوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں اور ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو حقیقت اس کے الٹی نظر آتی ہے۔ قرآن و سنت کا تو نام ہے، لیکن اس کی آڑ میں خالص
حنفی فقہ کی تبلیغ اور مشق کرائی جاتی ہے۔ عملی طور پر یہ دیکھا گیا ہے، چنانچہ مولوی محمد الیاس ابن قاری بندہ الہی میرٹھی صورتی گجراتی اپنی کتاب کیا تبلیغی کام ضروری ہے، اس کتاب کے صفحہ 4 میں تحریر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے دل میں بھی اس دین کی اہمیت پیدا کی۔ جب اس عالم دنیا میں انہوں نے نظریں دوڑائیں تو محسوس کیا کہ ساری دنیا حنفیت سے برگشتہ ہے، ساری دنیا حنفیت سے برگشتہ، اور خود مسلمان اس کے احکام پر عمل کرنے سے بیدار ہیں اور بے شعوری کا دور دورہ ہے۔ حضرات، یہ عبارت خود واضح طور پر یہ بات بتلاتی ہے کہ تبلیغی جماعت کا مشن پوری دنیا میں حنفی فقہ کو نافذ کرنا اور حنفی فقہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ آج تک عملی طور پر بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہوا ہو اور ان کی چلت پھرت میں شریک ہوا ہو اور قرآن و حدیث کے مسائل پر عمل کرتا ہو۔ عملی طور پر ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، جب ان میں جاتے ہیں تو وہ بھی وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور ان کے اندر بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کتاب و سنت سے بیزاری ظاہر ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ ہم نے کچھ دلیلیں اس تعلق سے کہ تبلیغی جماعت ایک فرقہ واریت پسند جماعت ہے، کچھ دلیلیں ہم نے پچھلے لیکچر میں دی تھی۔ آئیے ہمارے اس دعوے کی دلیل ایک دو دلیلیں اور بھی سماعت فرمائیں۔ چنانچہ فضائل صدقات کے اندر مولانا زکریا صاحب نے قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے وَلَمَّا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کلمۃ حق اُرید بہا الباطل والا مسئلہ ہے کہ بات تو حق ہے لیکن اس سے مراد باطل لیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا، حضرت سلمان فارسی کو مخاطب کر کے کہ سلمان فارسی کی قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو علم اگر ثریا میں ہوگا تو اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا زکریا صاحب نے فضائل صدقات میں، جو فضائل کی کتاب ہے اور بڑے دعووں سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسائل میں نہیں پڑھتے، ہم فضائل میں پڑھتے ہیں، چنانچہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مسائل میں جب یہ الجھتے ہیں تو کس طرح تعویل کرتے ہیں اس کے نمونے ہم نے آپ کے سامنے بتلائے ہیں۔ یہ بھی نمونہ ایک مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ فضائل صدقات کے اندر جو فضائل صدقات ہے اس کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت علامہ سیوطی کا ایک قول نقل کر کے بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں پیشین گوئی کے طور پر ایسی صحیح چیز ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو جو یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ان کی قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علم اگر ثریا پہ ہوگا تو اسے بھی حاصل کریں گے، تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہی ہیں جو علم ثریا میں تھا وہ حاصل کر کے لائیں، اور اس طرح کے ان کے فضائل میں بہت ساری باتیں۔ بہرحال اس نقطے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغی جماعت خاص طور پہ حنفی فقہ کی داعی ہے اور حنفی فقہ کے اوپر یہ لوگ جو ہے دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن عملاً یا قولاً اس کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن سنت کی طرف اللہ رسول کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ رسول کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگ کیوں چڑھتے ہیں؟ اللہ رسول کا ٹائٹل ہے، نام ہے۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ اگر بات حنفی فقہ کی ہوتی تو ہوتی، اگر حنفیت کی طرف دعوت کی بات ہوتی تو ہوتی، بلکہ میں اور آگے بڑھ کر کے آپ کو بتاؤں اور اس کی دلیل میرے ذمہ ہے کہ تبلیغی جماعت خالص دیوبندیت کی رکھائل ہے، خالص دیوبندی مکتب فکر جو کہ علماء دیوبند کے جو اکابرین میں سے ہیں ان کے ایمان، ان کے عقائد، ان کے اقوال اور ان کے فرمودات کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی تبلیغی جماعت کرتی ہے، اس کی رکھائل ہے یہ۔ ان کے رگوں میں، تبلیغی جماعت کے رگوں میں صرف اور صرف دیوبندیت کا خون دوڑ رہا ہے،